اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ آپ کو خواب نظر آتے، شب کو جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا وہ روز روشن کی طرح صبح کو نمودار ہو جاتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے اور غار حرا میں یکسوئی اور تنہائی فرمائی تھی۔ اسی غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحنت یعنی مسلسل عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ جتنے دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف رکھتے اتنے ایام کا کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے۔ اس حالت میں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کس طرح پڑھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر اس فرشتے نے مجھ کو اس طریقے سے بھینچا کہ مجھ کو بہت تکلیف معلوم ہوئی اور کہا، پڑھیں۔ میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو پھر پکڑ کر بھینچا جس سے مجھ کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور کہنے لگا، پڑھیں۔ میں نے پھر وہی الفاظ کہے۔ اس نے تیسری بار مجھ کو چمٹ کر کہا، پڑھیں۔ اس واقعے کے بعد آپ گھبرائے ہوئے دل دھڑکتا حضرت ختیجہ بنت خویلد کے یہاں تشریف لائے۔ فرمایا، مجھ کو جلدی سے چادر اڑاؤ، جلدی سے چادر اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اضطراب جاتی رہی، حضرت ختیجہ سے آپ نے اپنا تمام واقعہ بیان فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت ختیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہ فرمائے گا، کیونکہ آپ حق کے حامی ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، متحمل مزاج مفلس و نادار کی اعانت کرنے والے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئی، ان سے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن نوفل حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی خط بخوبی لکھنا جانتے تھے، انجیل سے احکام لکھا کرتے بوڑھے آدمی آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بھائی بھتیجے کا واقعہ سنو، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ورقہ نے کہا، ہاں بھتیجے، بیان کرو، تم نے کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ کہنے لگے، یہ نازل ہونے والے وحی ناموس جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے۔ کاش میں بھی اس وقت زندہ موجود ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو نبی یہ پیام اور ایسی احکام لے کر آیا اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں آپ کے زمانے نبوت تک زندہ رہا تو آپ کے انتہائی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زندہ نہ رہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل نہ ہوئی، کچھ عرصے تک رکی رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔